باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 54 تک انشاءاللہ آج ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے ہم کو عمل کی طرف ہم راغب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتے بولے اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے ایک حکم کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، وہ مقربین میں سے ہوگا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا رمضان خیر و عافیت سے گزارا اور اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کے ساتھ ہم دوبارہ پھر ہم اپنی قرآن کی کلاسز اسٹارٹ کیے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں، اندر نہیں گئے۔ کچھ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ رمضان میں کیا ہوئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں سب کی دے دی جاتی ہے کون کون اس سال کس نے مرنا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس سال ہمارا نمبر نہیں آیا اور آگے کا اللہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارے اور ہمیں پھر سے رمضان کی وہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آل عمران، ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کا ہی ذکر ہم پڑھیں گے۔ تو جیسے پچھلے رمضان سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنے کو آتے ہیں تو بس ان کو بس کن کہنا ہوتا ہے اور سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی مریم کا قصہ شروع ہوا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمام عورتوں کے جہاں والی عورتوں کے اوپر تمہیں چن لیا ہے، اور پھر ان کو کہا کہ تم جو ہو اب دعا عبادت میں اپنا وقت گزارو، اس کا حکم دیا گیا۔ اور یہ کیونکہ ایک ماضی کا ایک قصہ ہے، قرآن ہمیں سنا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بتا دی، آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بتا دیں، یہ جو وہاں پہ نصارہ یا بنی اسرائیل تھے، کہ یہ غیب ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو ان کا علم نہیں ہے، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، جو اہل قریش بھی وہاں پہ تھے، بلکہ یہ جو ہے، اور نہ ہی یہ باتیں اہل کتاب کی جو توریت تھی اس میں بھی ایسا بیان نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگوں نے کافی حد تک سب چینج کر لیا ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو ایز اٹ از بالکل صحیح صحیح خبریں دے رہا ہے جو کوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ اصل حقیقت ہے، جیسے ہوا ہے وہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ پہ وحی آتی ہے، تو اس لیے آپ کو یہ تمام ڈیٹیل سے قصہ سنایا جا رہا ہے۔ تو حضرت مریم کے پاس جو ہیں فرشتے آتے ہیں، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آیت نمبر ہے 45 کہ جب فرشتے بولے اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے حکم سے، تو حضرت مریم کے پاس فرشتے آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں، اور ان کو مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ان میریڈ لڑکی تھیں، ینگ تھیں، تو وہ پریشان ہو گئی یقیناً جب فرشتے اس طریقے سے آتے ہیں، اور تو انہوں نے بڑے آرام سے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، ہم فرشتے ہیں اور ہم اللہ کا ایک حکم لے کے آئے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز ہم آگے پڑھیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کیسے پریگننٹ ہو جاؤں، میں تو ابھی کنواری ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کوئی کام کرتے ہیں تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے بغیر اسباب کے۔ پھر انہوں نے یہ خوشخبری دی، فرشتوں نے ایک حکم کی ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔
تو جو ہے حضرت مسیح یعنی کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی بتا دیا کہ اس بچے کا نام عیسیٰ ہوگا. جیسے یحییٰ کا نام ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے خود تجویز کر لیا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام تجویز کر لیا تھا. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے احمد تجویز کیا تھا. پھر اور بھی 2 پیغمبر اسحاق اور یعقوب، ان کے بھی نام آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبری میں بتایا تھا. تو مسیح، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو نام ہوگا مسیح ابن مریم ہوگا. ٹھیک ہے. تو مسیح کیا ہے، ان کے یہاں جو ہے نا ایک رسم پائی جاتی تھی اس میں بنی اسرائیل کے، اس میں نصاراؤں میں ایک رسم پائی جاتی تھی کہ جو مقدس تیل ہوتا تھا نا، تو اس سے جو ہے جو بھی بادشاہ بنتا تھا یا پیغمبر ہوتا تھا، اس کو نا وہ اس سے کچھ مالش کرتے تھے. یہ میں آپ کو تفسیر میں جو لکھا تھا وہ بتا رہی ہوں کہ اس تیل کی نا وہ مساج کرتے تھے. تو کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بادشاہ یا تو پیغمبر ہوتا تھا یا پیغمبر کوئی بادشاہ بنتا تھا، تو ان کے ذریعے جو ہے یہ یا پھر یہ کوئی پیغمبر جو ہے بادشاہ کا اعلان کر دیتا تھا. تو ان کے ہاں بادشاہت آپ کو پتہ ہے آ رہی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ لوگوں نے کتنا کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. تو اس وقت سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، انہوں نے مانگا تھا اس سے. پھر داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، تو ان کا ایک رسم و رواج تھی کہ وہ کچھ یہ ادا کرتے تھے، مساج کرتے. تو جس سے یہ مسیح، مس کرنا نا، ٹچ کرنا، مسح کرنا، اس سے ان کا نام ہوا. تو حضرت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک ٹائٹل ہے، کہہ لیجیے ایک لقب اللہ نے ان کو خود ہی دے دیا کہ المسیح، یعنی کہ یہ اللہ نے ان کو خود ہی دے دیا ہے. المسیح ہوں گے، مسائیہ ہوں گے وہ نا. تو لوگوں کی بجائے اللہ نے خود ہی ان کو نام دیا. لوگ کیا دیں گے، اللہ نے خود پہلے سے کہہ دیا. اور نام ہی سے دیکھیے یہ بتا دیا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہوں گے. نام ہی سے بتا دیا گیا کہ وہ بی بی مریم کا بیٹا ہوگا، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا. تو قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی اس میں نا کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا کہ بھائی کوئی نا ہوتا ہے نا کہ نام بدل دے، کچھ بھی نہیں، اللہ نے ایسا کر دیا. تو اس آیت میں دیکھیے حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کے جو بیٹا کہا گیا، قرآن نے مخاطب کیا ہے. تو قرآن نے ان لوگوں کے لیے باتیں کرنے کا، کوئی چینجز کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. تو جو آیت کو تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا دیں، ایسا اللہ نے کہا ہی ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر دیکھیے حضرت عیسیٰ کسی باپ کے بیٹے ہوتے نا، تو قرآن ان کے باپ کی طرف ان کو مینشن کرتا، منسوب کرتا. وہ کہتا مسیح بن فلاں، ہے نا، کوئی بھی نام ان کے باپ کا دیتا. مگر قرآن نے کیا کہا، مسیح ابن مریم، جو عیسیٰ ہیں وہ مریم کے ہی بیٹے ہیں. یہ لکھ کے آ گیا ہے. تو آخر کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی غلط فہمی میں ہی نہ پڑے. اس پکا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے. اور آگے پھر ان کی اور بھی جو ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ وجہی ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے، بہت ہی اچھی پرسنالٹی جسے کہتے ہیں نا، اچھے وجہی ہوں گے وہ. تو جو انجیل کا ایک چیپٹر ہے لوقا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ینگ ایج میں، ٹین ایجز میں ہی ابھی آئے تھے کہ وہ 12 سال کی عمر میں کہتے ہیں اتنا خوبصورت خطاب دیتے تھے، اتنا اچھا خطبہ بیان کرتے تھے، ایسی فصاحت و بلاغت سے اسپیچ دیتے تھے، ایسی شان سے بات کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. اتنی وجاہت ان کے اندر تھی. ایسا لوگ یعنی کہ بڑے بڑے ان کے جو خانقاہوں میں کہہ لیجئے جو بھی ان کی جگہ ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء، عالم، فاضل وہاں بیٹھے ہوتے تھے. اور ان کے سامنے وہ ایسی تقریر، ایسی بات کرتے تھے کہ وہ سن کے لوگ حیران ہو جاتے، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے کہ یہ لڑکا، اتنا ینگ لڑکا، اور اس کی باتوں کو دیکھو، اس کی الفاظ دیکھو، اس کے باتیں کرنے کا انداز دیکھو، جیسے کوئی اللہ کی طرف سے وہ خصوصی ایک ہوتے نا ان کو عطا کی گئی ہے. تو حالانکہ دیکھیے وہ بن باپ کے بچے تھے. کون ایسے بچوں کی عزت کرتا ہے جس کا باپ کا پتہ نہ ہو، ہے نا؟ کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. لیکن اللہ نے ان کو ایسی وجاہت دی تھی، اللہ نے ان کو ایسا عزت کا مقام عطا کیا تھا
کہ ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو قرآن ایک لفظ میں ساری بات کر دی، وجاہت، اس کے ایک لفظ کے اندر بہت ساری میننگز جو ہے نا وہ اندر پوشیدہ ہیں۔ تو ہمیں اس کو کھول کھول کے جیسے نا پڑھنا، سمجھنا، جتنا جو علم حاصل کرے گا اس کی اور ڈیٹیلز پتہ چلتی چلی جائیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ دنیا اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دنیا اور آخرت میں وہ بہت ہی مقربین میں سے ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو اتنی عزت اور احترام عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کو اعلیٰ مقام ہوگا، نہایت ہی اعلیٰ درجے پہ وہ فائز ہوں گے، نیک ہوں گے۔ تو اب یہ ساری خوشخبریاں کس کو سنائی جا رہی ہیں؟ ان کی ماں بی بی مریم کو، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے مگر اس کی خوشخبری ماں کو سنائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا قابل بیٹا اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ آگے ہے 46، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا، اور جب پوری عمر کو یعنی کہ ادھیڑ عمر کو ہوگا وہ نیک اور صالحین میں سے ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے وہ ان کی اور خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگوں سے باتیں کریں گے جب وہ ماں کی گود میں ہوں گے۔ اب کیونکہ اب یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا تھا نا، پیدائش ہو رہی تھی، تو ان کی جو خصوصیات نبوت ان کی بتایا جا رہا ہے کہ بچپن سے ہی مل جائیں گی ان کو، اتنی ان کی خصوصیات ہوں گی بی بی مریم کے بیٹے کی کہ ان کو بچپن سے ہی نبوت کا اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اور ان کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ بی بی مریم اتنی پریشان ہو گئیں کہ اللہ رب العزت میں ایک بغیر شوہر کے مجھے چھوا بھی نہیں، کسی مرد نے، میں پریگننٹ ہو رہی ہوں، لوگوں کی کس قسم کی باتیں ہوں گی، کتنا مطلب وہ تھا نا۔ تو وہ جو ہے اتنا پریشان ہونے سے اللہ نے ان کے دل میں تسلی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم فکر نہ کرو، بی بی مریم کی پاک دامنی، اللہ نے اس کی ایسا معجزہ بچہ عطا فرمایا کہ ان کی پاک دامنی ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو خوشخبری دی کہ جب حضرت عیسیٰ جو چھوٹے سے بیبی پیدا ہوں گے، ان کی پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ مطمئن ہو جائیں، آپ پہ کوئی تہمت نہیں آئے گا، یہ بچہ خود بول کے بتائے گا، آپ کی گواہی دے گا، آپ کی بے گناہی کی گواہی دے گا، کوئی آپ پہ الزام سے آپ بچ جائیں گی۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ آپ خود سوچیں کس طرح ہو سکتا ہے کہ بی بی مریم کی کتنی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، وہ ایک اسپیشل کٹ تھی کہ ماں کی دعاؤں سے، پھر اللہ ان کا ہر معاملہ آپ دیکھیے بچپن سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ تو اتنی جو سلیکٹڈ اللہ نے، اللہ کی چوزن ایک بی بی تھی بی بی مریم، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دے ایسا کام کر کے؟ تو اللہ نے اس کا پہلے سے ہی انتظام کر دیا تھا۔ اللہ کی نیک بیوی تھی تو لوگوں کی نظروں میں ان کا مقام گرنے نہیں دیا۔ پھر لہٰذا وہ جو بچہ بورن بیبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ گود ہی میں جو ہے انہوں نے گواہی دی اور بات کی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی انہوں نے نا، دے گا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور اللہ، ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ خاموشی کا روزہ رکھ لیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ ہم انشاءاللہ جب اللہ زندگی دے قرآن میں تو ہم پڑھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو یہ بھی خوشخبری دے دی ماں کو کہ ان کو وہ جب بڑے ہوں گے، یعنی کہ وہ گرون اپ ہوئیں گے، ادھیڑ عمر تک پہنچیں گے، تو وہ تب بھی اتنی اچھی باتیں کریں گے۔ ان کا فصاحت، جیسے وجیح ہم نے پڑھا تھا نا کہ اتنی اچھے اللہ کے نیک بندے بنیں گے، وہ صالحین میں سے ہوں گے، وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ آپ سوچیں ایک ماں کو اگر اتنی خوشخبریاں مل جائیں، ایسے نیک اور صالح بچے ہونے والا، تو کتنی خوشی آئے گی نا۔ تاکہ اللہ نے ان کو اتنا سب کچھ موٹیویٹ کیا، ان کو اتنا سب کچھ بتایا کہ کیونکہ ایک الگ طرح کی ہٹ کے زمانے سے ہٹ کے ایک پریگننسی ہو رہی تھی نا، تاکہ وہ اپنی پریگننسی میں سکون اور خوشی کے ساتھ وہ اپنا پریگننسی گزاریں، کہ ان کو اللہ اتنا نیک بچہ عطا فرما رہا ہے، اس کو نبوت بھی ملے گی۔ تو اللہ نے ان کو ویسے ہی ان کو ریلیکس کر دیا جیسے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری جو ہے نا خوشخبریوں پہ خوشخبریاں ان کو عطا فرما دی۔ جو بات حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں کریں گے، جو کہا ہے نا اللہ نے کہ وہ ماں کی گود میں بات کریں گے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی وہ معمولی بات تھی، بلکہ ایک سمجھدار، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، سمجھدار ایک باشعور انسان جو بات کرتا ہے،
ایسی پختگی سے وہ باشعور طریقے سے وہ جو ہے نا وہ بات کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سب آگے آگے قرآن میں پڑھیں گے. اور پھر انہوں نے کہا وہ صالحین میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھیں پہلے کہا مقربین یعنی کہ سلیکٹڈوں میں سے ہوگا اور پھر صالحین میں سے بھی ہوگا. اور تو ان تمام خصوصیات کا یہ مطلب نہیں تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے ان کو اتنی خصوصیات دیں کہ وہ بچپن میں بولیں گے، بڑے ہو کے بھی اچھی فصاحت سے بولیں گے، ان کا نام مسیح، جو اتنی اچھی کوالٹی دی ہیں صالحین میں سے ہوگا. یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نصارہ نے بنا لیا، نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے وجود کا حصہ ہی بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے کہا وہ کوئی میرے وجود کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک صالح ہے، وہ ایک صالح بندہ ہے میرا، وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہے، وہ ایک انسان ہے اور وہ صالح بندہ ہے میرا. اس کے یہ ایک خصوصیات ہیں. اب آیت نمبر 47 بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، اور نہیں مجھے ہاتھ لگایا. آدمی نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے، جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کام کا تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. جیسے اب ہم نے پیچھے ہی پڑھا تو اب اسی کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے ہوگا، کیونکہ جو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک اولاد کو لانے کا طریقہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ تو کوئی اس چیز سے پروسیس سے نہیں گزری ہے، وہ کیسے ہوگا میرے یہاں لڑکا، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. کتنی دیکھیے وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی. تو پھر فرمایا اللہ کرے گا، اللہ کا کام ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. فرشتوں نے کہا دیکھیں اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ کسی بھی اسباب کے ہم لوگوں کو چاہیے سارے اسباب نا، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اسباب کو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں، مگر اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں ہیں جو فوراً سیکنڈوں میں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہیں جس کا پروسیس ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ اب ایک ہاتھی ہے، ہاتھی کے بچے کو پیدا ہونے کے لیے کتنے 22 مہینے کہتے ہیں کہ سال 2 سال کا وقت لگتا ہے، اور انسان کے بچے کو دیکھیے 9 مہینے لگتے ہیں. اسی طرح آپ چوہے کے بچے یا بلی کے بچے دیکھیں وہ ویکس میں آ جاتے ہیں، ہے نا. تو کوئی چیزوں کا پروسیس چاہیے، بیکٹیریا وائرس وہ کیسے ملٹیپلائی سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کے پروسیس ڈیفرنٹ ہے، کچھ ہیں کہ جو رائٹ اوے ہو جاتا ہے اور کچھ ہے جس کا پروسیس لیتا ہے، لیکن بس اللہ کا حکم ہوتا ہے پہلے کہ ہو جا تو بس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آیت نمبر 48 ہے. اب اور بھی کیا اللہ تعالیٰ خوشخبریاں ان کی ماں کو سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو فرشتے لا کے ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور اسے سکھائے گا کتاب اور دانائی کی باتیں، توریت اور انجیل. سبحان اللہ، آپ دیکھیے اس ماں کا کیا خوشی سے حال ہو رہا ہوگا جس کے لیے اتنی خوشخبریاں آ رہی ہیں. تو یہ بھی خوشخبری بی بی مریم کو دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کتابوں کی تعلیم دیں گے. توریت میں تو جہاں وہ جس شریعہ میں پیدا ہو رہے تھے اس وقت تو توریت ہوتی تھی نا، تو اب اور ایک اور کتاب جو ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، حضرت اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی کتاب دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو توریت میں شریعہ تھی. شریعہ کسے کہتے ہیں؟ قانون، یہ کرو یہ نہیں کرو، لا. جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک نظام، جیسے ہمارے قرآن میں ایک نظام ہے، اسی طرح توریت کا بھی ایک نظام، ایک قانون تھا. اور جو اس کے اندر انجیل کے اندر زیادہ تر حکمت کی باتیں تھیں، اچھی باتیں تھیں، بہت اچھی عقل مندی کی باتیں جسے کہتے ہیں نا وہ تھیں. تو جب دیکھیے توریت جو تھی اس وقت یہودیوں کی کتاب ہوتی تھی توریت، تو اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے اور اس کے اندر حکمت کی باتیں مزید ایڈ ہو گئی توریت کے ساتھ، وہ توریت کو ختم کرنے نہیں آئے تھے بلکہ کیا تھا، وہ توریت ہی کی کنٹینیوشن تھی، ایک پارٹ تھا توریت کا، سمجھ لیجیے اسی کو اور آگے اسی کو لے کے بڑھ رہے تھے. تو جب
شریعت کے اندر حکمت والی باتیں مکس ہوئیں تو مزید خوبصورتی پیدا ہوگی، زندگی اور خوبصورت اور پیدا ہو گئی، اس کتاب میں نا اور زندگی پیدا ہو گئی اور اتنی خوبصورت ہو گئی وہ کتاب، مگر یہودیوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، نہ حضرت عیسیٰ کی قدر کی، نہ انجیل کی قدر کی، انہوں نے تو ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے نا، تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا حضرت موسیٰ ہی کے دین کو، حالانکہ وہ کتاب کوئی یہ نہیں تھی کہ وہ توریت کو ریجیکٹ کر رہی ہے یا توریت کا انکار کر رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ توریت ہی کے جو شریعت تھی دین کو مزید ریفریش کرنے کے لیے وہ آئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 49، اور اے پیغمبر، اور اسے ہم پیغمبر کریں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر بن کے آئیں گے، طرف کس کے؟ بنی اسرائیل کے آئیں گے، اور تمہارے پاس وہ نشانیاں لے کر آیا ہوگا، اپنے رب کی طرف سے آئیں گے وہ نشانیاں لے کے، تو وہ نہیں کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ اس طریقے سے لگ رہا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے نشانیاں لے کر آیا ہوں اپنی رب کی طرف سے، میں تمہارے لیے گارے سے بناتا ہوں، یعنی کہ کچی مٹی سے بناتا ہوں ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہے اور جانور ہو، مطلب وہ اڑتا ہوا جانور بن جائے گا اللہ کے حکم سے، اور میں مادر ذات، یعنی کہ جو بچپن کے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں اور جو کوڑ کے مریض ہوتے ہیں ان کو میں اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تمہیں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو رکھ کر آئے ہو اپنے گھروں میں، اور میں تمہارے لیے اور تمہارے لیے پوری نشانیاں ہیں اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً بڑے ہو گئے ہوں گے، تو اب اس میں سمجھ لیجیے ایک گیپ آ گیا، وہ بیچ کی باتیں ہٹ گئی ہیں، اور اب ایک سمجھیے 25 سال کا، اللہ جانتا ہے کتنا بھی وقت گزرا ہے، وہ ایک ینگ ہو گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں، نبوت، جو بھی کچھ دینا تھا وہ دے رہے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر ہوں گے۔ تو ہم نے ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا نا، وہ کیا تھے؟ وہ نبی تھے، جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے، لیکن جو رسول ہوتا ہے نا وہ نبی پلس ہوتے ہیں، وہ رسول بھی سیم ٹائم میں ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں، مگر جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں آتی ہیں اور وہ اپنے ایک رسول کی، ان کا وہ پیغمبر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یحییٰ علیہ السلام کی طرح نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ وہ رسول ہوں گے، وہ پیغمبر ہوں گے اور ان کو کتاب بھی عطا ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر وہ کس کے لیے آئیں گے، کون سی قوم پہ آئیں گے؟ بنی اسرائیل کے وہ نبی بن کے آئیں گے، ان کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو ایک تو بڑے نبی ہو گئے ہمارے موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بڑی کتاب تھی توریت، اور پھر اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں جو توریت کو ہی فالو اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، وہ ایمان، اگر مطلب اللہ کی طرف سے اللہ ان کو رسول بنا کے بھیجے گا، قوم کی طرف بنا کے بھیجے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس قوم میں رسول آتا ہے نا، تو اگر وہ اس رسول پہ ایمان لے آتی ہے تو اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے وہ قوم، جس قوم میں بھی رسول آتا ہے، پیغمبر آتا ہے، وہ قوم اگر اس پیغمبر کے دعوت کو قبول کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے، اور اگر وہ قوم اپنے وقت کے پیغمبر اور کتاب کا انکار کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب اس قوم پر آ جاتا ہے، جو کہ ہم نے بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود کی، سمود کی، کتنی قوموں کا ہم نے پڑھا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی بن کر آئے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آخری نبی تھے، یعنی کہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ اب بات کمپلیٹ کر رہے ہیں، ان اللہ کا تمام حجت، تمام جو باتیں وہ پوری ہو جا رہی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی پیغمبر آئے اور عظیم معجزے بھی لے کے آئے، ایسے ایسے معجزے لے کے آئے جو کسی کے پاس نہیں تھے اس وقت، جو تھا نا، جس طریقے دیکھیں ہر نبی کا معجزہ نا اس وقت کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو
طب تھی، یعنی کہ میڈیسن بہت ٹاپ پہ تھی اس وقت، ایک سے ایک سمجھے ڈاکٹرز ہوتے تھے یا بہت زیادہ اچھا میڈیسن ہوتا تھا، تو اسی ٹکر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کا معجزہ دیا تھا۔ ہمارے رسول اللہ کے زمانے میں شعر و شاعری بہت زیادہ تھی، تو اس پہ مقابلے میں قرآن آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، تو اس وقت ان کو معجزہ دیا گیا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت کا معجزہ دیا گیا تھا۔ بات ساری یہ ہے ان تمام معجزے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ بھائی تم ایمان یقین جس کو ہوگا وہی اس پہ عمل کرے گا، ایمان لائے گا۔ ہے تو بڑے عظیم معجزے بیان کیے گئے ہر حکم پہ اللہ تعالیٰ، اور آپ یہ دیکھیں گے ہر معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یعنی کہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اب یہ ورڈ کیا کیا ہے، کہتے ہیں انجیل میں سے غیبی کر دیا، اللہ کے حکم سے اس کو انہوں نے غیبی کر دیا کہتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں صحیح ورژن بتاتا ہے کہ کیا ایگزیکٹ پکچر تھی، اللہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے نشانیاں لے کر آئے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر آیا ہوں بنی اسرائیل کی طرف، اور بہترین نشانیاں لے کے آیا ہوں اللہ اپنے رب کی طرف سے۔ نوٹ کرنے والی بات ہے، اپنی رب کی طرف سے، وہ اپنی طرف نہیں مینشن کرنے کہ میں دکھا رہا ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہ کیا لے کے آتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بناتے ہیں، وہ مٹی کے گارے کا بناتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ ایسے اڑ جاتے ہیں جیسے ریل پرندہ اڑ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ فوراً یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو بالکل ہی بلائنڈ تھے، اللہ ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک مرض ہوتا ہے جزام کوڑ، ہے نا، تو وہ جو مریض ہوتے تھے ان کے اوپر وہ ہاتھ بدن پہ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ اور پھر جو مردے ہوتے تھے جیسے قبر میں یا جنازے میں کوئی مردہ اٹھتا تھا، اس کو پھونک مارتے تھے تو وہ اٹھ کے بیٹھتا تھا، پھر وہ حضرت عیسیٰ کی نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر وہ مر جاتا تھا، یعنی کہ ایک نشانیاں بتاتے تھے کہ یہ ایک نبی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مردہ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، ایسا نہیں تھا، بس وہ پھونک مارتے تھے، وہ اٹھتا تھا، پھر وہ یقیناً حضرت عیسیٰ کی یقیناً نبوت کا اقرار کرتا ہوگا، پھر چلے جاتے ہوں گے۔ تو یہ سب کیا ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم کیا کھانا کھا کے آؤ، یعنی کہ ہمیں کیا پتہ، دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا آج گھر سے کھانا کھا کے آئے ہو، اور کیا تمہارے کلوزٹس میں رکھا ہوا ہے، تمہاری پینٹری میں کیا کیا چیزیں رکھی، وہ بھی بتایا کرتے تھے، کہ تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتاتے تھے۔ اور اس میں تمہارے لیے پوری نشانیاں اگر تم یقین کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری بات یہی ہے تو بڑے بڑے معجزے، اصل چیز یہ ہے حق کو دلیل تمہیں اللہ تعالیٰ پورے ایویڈنس کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ حق ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہی لوگ مانیں گے نا جس کو ماننا ہے، جس کو نہیں ماننا ہے ان کے پاس 100 بہانے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے سامنے ایکسپیریمنٹ کر لیجئے کہ کتنے بڑے ان کے معجزے تھے، جیسے ایک انڈا ہے نا، ایک انڈا ہے یا ایک پرندہ ہے، جو بھی ایک مردہ پرندہ ہے، ہم اس کے سامنے 10 دفعہ پھونکے مان لیں انڈے کے سامنے، کبھی اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا نا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ ایک مردے کو، ایک مردہ انڈے کو بھی، سمجھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ اللہ کے حکم سے ان کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جو اتنے بڑے کائنات کا مالک ہے، اور کس طرح سے دیکھیے مٹی سے بنا ہوا اللہ کے حکم پہ وہ کیسا ایک چینج ہو جاتا ہے فوراً نا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے کوئی بیمار ہے، کتنا بھی بیمار ہو، سامنے جب تک وہ اپنی کیفیت ڈاکٹر کو نہیں بتاتا، ڈاکٹر کو بھی الہام نہیں ہوتا، ایک اچھے بھلے انسان ہوتا ہے، ہم کسی کو نہیں پتا تھا کہ اندر آج کل کیسے وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کینسر کو، تو کیسے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے اسی کو خود نہیں پتا ہوتا تھا، تو وہ کیسے اللہ کے حکم سے سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا جو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔
اور آپ دیکھیں ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، ہم بھی ذرا جو ابھی ہم فجر میں کون سی صورتیں پڑھے تھے، یا ہم یسٹرڈے فجر میں یا مغرب میں کون سی ہم نے صورتیں پڑھی تھیں، ہمیں یہی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے وہ کون سے دو آیت کون سی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی تھیں، ہم خود بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہی یاد نہیں رہتا کہ ہم 2 دن پہلے کیا کھائے تھے، کیا پکایا تھا اور کیا ہم نے لنچ میں کھایا تھا، اکثر ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے جب تک کوئی اسپیشل بات نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ہمیں ذہنوں میں نہیں آتی، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی ان کی دین تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا حق وہی مانے گا، ہر چیز دلیل آ گئی ہے، مانے گا وہی جس کے جو ماننا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے بہت اللہ تعالیٰ دل کی بات ہے نا، ایمان کی بات ہے، ورنہ لوگ بڑے بڑے معجزے دیکھ کے دیکھیے وہ لوگوں نے انکار کر دیا، اتنے بڑے بڑے معجزے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں، تو اس میں ہوا کیا، کچھ کا ایمان اور بڑھ گیا، ایسے معجزے دیکھ کے کیا ہوا ہے، کچھ کا ایمان بہت اچھا بڑھ گیا، مگر اس میں کیا ہوا ہے، 2 گروپ بن گئے ہے نا، 2 گروپ بن گئے، ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا اور ایک بالکل ہی کہیں اور چلا گیا۔ تو یہودی اس میں جو تھے نا، انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے دیکھے، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہی دکھا رہا ہے ہم کو نا، تو وہ ایک غلط رخ پہ چلے گئے، کیونکہ ان کو ماننا نہیں تھا نا، ضد تھی، اکڑ تھی، اور کیا بیچارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جادوگر کی سزا موت تھی، تو انہوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو اس بہانے انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا پورا پلان کر لیا تھا، اور تو منصوبہ بنا لیا، اور عیسائیوں نے کیا کہا، جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے میریکل دیکھے، انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، خدائی کا حصہ ہی بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا، یہ کس طرح سے ہو گیا، آپ نے دیکھا نا، بجائے اس کے کہ سیدھے راستے پہ رہنے سے ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک نفرت کا شکار ہو گیا، اتنی نفرت آ گئی اس کو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کیسے کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے، نہیں کہ بس موسیٰ ہیں تو موسیٰ ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں، اتنی نفرت کا شکار ہو گئے، اور دوسرے عیسائی وہ محبت کا شکار ہو گئے، اتنی محبت میں آ گئے، انہوں نے اتنا غلو یعنی کہ اتنا بڑھا دیا، جتنا رتبہ تھا اس سے آگے بڑھا دیا، یعنی کہ حد پار کر دی انہوں نے نا، اتنی محبت کی کہ وہ شرک میں انٹر ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جتنی ہم کو کہا ہے اتنا ہی کرو، حد یعنی کہ محبت کی حدیں کراس کرو گے تو وہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو جو رسول نے تمہیں جتنا بتایا ہے بس ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو بھی غلو اور ان ایسی چیزوں سے اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب آگے آیت نمبر 50 ہے، 50 میں بتایا جا رہا ہے، 50 میں ہے، اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کو سچا بتاتا ہوں، اس واسطے کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو۔ تو اب جو ہے دیکھیے، جب بھی کوئی پیغمبر آتے ہیں نا، تو وہ کیا ان کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو پچھلی قومیں ایک زمانہ گزارتے گزارتے کیا ہوتا ہے، بدعات آ جاتی ہیں، حرام چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو ٹھیک کرتا ہے، پیغمبر آتے ہیں نا تو ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے علماؤں نے بھی کیا کیا، ایسے ایسے فتوے لگا دیے، ایسے ایسی کام کر دیے جو حلال چیز کو حرام کر دیے، اور کچھ ایسے غلو اتنا کر دیا کہ حلال کو حرام، اس طریقے سے نا ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں حرام کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھائی اب تم جو ہو نا، جاؤ اور اس کو ان چیزوں کو فکس کرو۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کو سچا بتاتا ہوں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارے بنی اسرائیل میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، جو کتاب ہے توریت میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ پہ جو اتری تھی میں وہ اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور پہلی کتاب توریت کو سچا بتاتا ہوں، اس واسطے کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام ہو گئی تھی۔ تو
تمہارے جو فتووں سے، تمہاری ایٹیٹیوڈ سے، جو تمہارے نافرمانیوں سے جو اللہ نے تم پہ کچھ حرام کر دیا تھا، کوئی جو چیزیں تھیں تو ان کو میں حلال کرنے آیا ہوں، تمہاری جو پابندیاں تھیں میں ان کو ختم کرنے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اپنا نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے سب چیز ٹھیک کرنے آیا ہوں، جو تم پہ حلال تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں بلا مطلب اب جب میں تم کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ حلال ہے، تو اب تم کوئی خوف و خطر کے ڈر کے بغیر اب تم ان کو استعمال کرو، تم کوئی مت ڈرو کہ یہ حرام ہے، بلکہ اب ہم بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، اب تم اس کو حلال کر سکتے ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اپنی طرف سے نبوت اور یہ رسالت کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اور اس نے مجھے کئی معجزے بھی دیے، سب بتایا۔ تو جو احکام تمہیں میں دیتا ہوں، کیونکہ میں ایک پیغمبر ہوں، میں ایک رسول ہوں، تمہیں جو میں احکام دیتا ہوں اس کو مانو، جو میں ہدایت لے کر آئی ہوں اس پہ چلو، ٹھیک ہے نا، اس کو مانو۔ تو یہ واضح یہ بتایا جاتا ہے کہ جب رسول کی فرما برداری ہم کریں گے تو کیا ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ تو پیغمبر کوئی بات دیکھیں اپنے سے نہیں کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی مرضی سے بنا بنو کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ کی رضا پالیں، اللہ کو خوش کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی بات سننا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تم اس کو لسن کرو۔ اب ہے آیت نمبر 51، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ جو ہے میسیج دے رہے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ دیکھیں انجیل میں جو ہے نا، انجیل میں آتا ہے، وہ بتا رہے تھے انجیل میں یہ کہ نہیں، انہوں نے یہ اس طرح سے لکھا تھا کہ میرا باپ اور تمہارا باپ کی بات آتی ہے، جیسے نا، جیسے یہاں لکھا ہے نا میرا رب اور تمہارا رب، تو اس میں انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ میرا باپ اور تمہارا باپ۔ تو قرآن نے اس کو بالکل ٹھیک کر کے بتایا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تم نے بنا لیا ہے، یعنی کہ میرا باپ سے مطلب حضرت اللہ تعالیٰ ان کے ابا ہیں، تو میرا باپ تمہارا، اس طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کو قرآن کھول کے بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا رب، باپ نہیں، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو قرآن اس کو ٹھیک طریقے سے بتاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اصل بات بتائی تھی نا، وہ یہاں پہ کوٹ ہو گئی ہے۔ تو میرا رب، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کی پیروی کرو۔ لیکن تم وہ نصارہ لوگوں نے کیا کیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، جو ایک مڈل والی آیات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کلیئر کہ یہ کرو، ایک نہیں کرو، بالکل کلیئر، اور ان بٹوین کیا ہوتی ہے؟ متشابہات، یعنی کہ ایسی کنفیوژن والی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی ابھی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ تو نصارہ نے کیا کیا، ان والی آیتوں کو لے لیا، تو اس کو مان کے انہوں نے اپنا پورا ایک دین ہی بدل دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اصل جو تعلیم تھی، اس کو انہوں نے کیا کیا، اگنور کر دیا، اور اپنے سے من گھڑت بات انہوں نے بنا لی۔ تو عبرانی زبان میں جو ہے نا، الف با پیش اب جو ہے نا، وہ باپ کے لیے بھی آتا ہے اور رب کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ جو ہے باپ اور رب دونوں کے لیے آتا ہے، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ابن ہے، ابن الف با نون، ابن کا لفظ بیٹا اور عبد مینز بندہ، اللہ کا غلام، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ تو جو کوئی لفظ، یہ جو بھی کوئی لفظ ہوتا ہے نا جس کے دو معنی بنتے ہیں، تو اب ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ رب ہے یا باپ ہے؟ تو اس کے لیے نا ہمیں آیات کا کانٹیکٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیات میں بات کیا ہو رہی ہے نا، اس بات کو سامنے مد نظر رکھ کے، اس کے کانٹیکٹ کو رکھ کے، اس کو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا لفظ آنا چاہیے۔ سمجھ نا، ہم اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کل ہم بولتے ہیں، اب کل کون سا والا کل، گزرا ہوا کل یا آنے والا کل؟ اب ہم بات کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کون سے والے کل کی بات کر رہے ہیں،
آنے والا یا گزرا. اسی طرح جب بھی کوئی دو معنی آتے ہیں تو ہم اس کا مقصد کانٹیکٹ دیکھتے ہیں کہ کس معنی میں یہاں پہ وہ بات آئے گی. تو اب یہاں پہ تو حضرت عیسیٰ نے رب والی بات کی تھی، مگر نصارہ نے جو اپنا مذہب نیا بنا لیا تھا انہوں نے اپنے سے اس کو تبدیل کر لیا، غلو میں چلے گئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان کے معجزے دیکھ کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا مقام ہی کچھ کا کچھ بنا دیا تھا. تو انسان کو کانٹیکٹ جو ہے، سیاق و سباق جو بات ہو رہی ہے آیت میں، اس کو دیکھنا چاہیے. تو مگر عیسائیوں نے کیا کیا، بالکل انہوں نے اپنا عقیدہ کو بدل دیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک بنا لیا، اپنا بنا لیا. تو اب انجیل کا جو صرف ترجمہ رہ گیا، آپ کو پتہ نا انجیل بھی سب کچھ چینج ہو چکی ہے، کوئی ورژن ویسا نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. سوائے قرآن کے آج کل کوئی کتاب ایز اٹ از نہیں ہے. تو انجیل کا ترجمہ ابھی ہے، باقی ہے، اصل انجیل نہیں ہے. مگر پھر بھی جب لوگ انجیل پڑھیں گے نا، جو ہم پڑھیں گے یا وہ پڑھیں گے، تو اس میں ابھی بھی اللہ کی توحید، یعنی کہ اگر وہ یہاں مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ باپ کہا ہے، تو اللہ نے آگے اور جگہوں پہ جب وہ انجیل کو توجہ سے پڑھیں گے تو اللہ نے اور جگہوں پہ اللہ کا ایک ہونا بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے انجیل میں. ایسا نہیں ہے کہ انجیل ابھی پوری کی پوری ایسا ہو گئی ہے کہ اس میں ایک اللہ کی بات نہیں آئی ہے، اس میں بھی ایک اللہ کا ہونا لکھا ہوا ہے. لوگ جو تلاش کریں گے ان کو نظر آ جائے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا. کتنا چینجز کر لیا انہوں نے، مگر ایک اللہ ہونے کا کوئی نہیں چینج کر سکا. تو اس کا مطلب جو سمجھنا چاہے گا، یعنی کہ اب، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الف با پیش اب، اگر اس کا مطلب وہ صحیح معنی میں لینا چاہیں گے تو وہ بالکل اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رب کے لیے بولا گیا ہے. تو قرآن نے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کر کے صاف بتا دیا ہے کہ حق بات کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے پیغمبر آیا ہوں، تو اس کو مانو. بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راہ ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کو ماننا ہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم بندگی کرو، اسی کی طرف جاؤ، کہ وہ ہے اصل جو سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ دیکھیے، اللہ کو اپنا پروردگار مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے راستے میں رہو، وہ تقوی اختیار کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پیغمبر کی بات سنو. تو جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہے سیدھا راستہ، اس کو مانو. تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو غیر معمولی، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا ان کی پیدائش تھی، جس طریقے سے وہ پیدا ہوئے تھے، عظیم معجزے لے کے آئے تھے، عظیم ان کی الگ طرح کی پیدائش تھی، تو سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا. یہ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. اللہ نے بھی تصدیق کی، مگر تم نے ان کی باتوں کا کیا رزلٹ نکالا؟ جو عیسائی نصارہ، انہوں نے کیا رزلٹ؟ بالکل غلط اس کا کر دیا. اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. انہوں نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا، انہوں نے سارے معجزے غیر معمولی تھے، مگر وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے، وہ ایک رسول کی حیثیت سے آئے تھے، وہ معجزے لے کر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی حیثیت سے آئے تھے. تو اللہ کی طرف سے حجت پوری کرنے آئے تھے بنی اسرائیل کے اوپر. ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ وہ یہ کہنے نہیں آئے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھ سے ڈرو، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو. جس طرح ہر پیغمبر دعوت دیتا ہے، ہر پیغمبر آیا ہے، بہت سارے پیغمبر آئے، تو میں بھی اسی طرح کا ایک پیغمبر ہوں، تم بھی، میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے. اسی طرح وہ بھی دعوت دے رہے تھے کہ اپنے سے ان لوگوں نے کیا کیا، نصارہ نے اپنے سے ہی عقیدہ بنا لیا، اپنے سے شیطان نے ان کے دماغ میں ایسا ایک نیا ورژن دے دیا. تو اصل لفظ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ کلیئر ہو گیا نا کہ میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا باپ تمہارا باپ، یہ تم نے بنا لیا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ دو ورڈ تھے، تو تم کو کانٹیکٹ میں صحیح بات کو ڈھونڈنا چاہیے تھا. تو تمہاری اپنا بنایا ہوا بندگی میں اللہ کی کرو، اور اپنی بندگی، حضرت عیسیٰ اپنی بندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ رویہ بھی بتا دیا کہ جس راستے پہ تم چل پڑے ہو نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اگر تم نے جو بدل دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا راستہ اپناؤ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو یہ ہے بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دعوت ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت اللہ کی، اللہ نے ان کو بنایا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہیں، نہ کہ وہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، نہ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک بندے ہیں۔ تو یہ تم نے اپنے سے عیسائیوں نے گھڑ لیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی یہ دعوت ہرگز بھی نہیں تھی۔ کیا دعوت تھی ان کی؟ دعوت کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ وہ سارے پیغمبر آئے ہیں اور میں بھی ایک پیغمبر ہوں، یہ ہے وہ دعوت اور یہ ہے سیدھی راہ، اب لہٰذا اس کو قبول کر لو۔ تو قرآن نے بہت کھل کے جو ہے نا سامنے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آیت نمبر 52، پھر جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا، بولا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہنا کہ ہم نے قبول کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ہم نے وجاہت دیکھی کہ کتنے زبردست اسٹائل تھا ان کا، کتنے اچھی باتیں کرتے تھے، تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے سفید بالوں والے علماء، بزرگان دین سب بیٹھے ہیں، اور ایک جوان بچہ، جوان پیغمبر اٹھ کے ایسی زبردست باتیں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب انہوں نے ایسا ان کی پرسنالٹی، لوگ ان سے متاثر ہونے لگے، تو جو اپنے یہودی کے علماء تھے، آپ تو سب اتنی سورہ بقرہ میں ان کے بارے میں پڑھی آئیں کہ ان کی کیسی پرسنالٹی تھی، اب تو ان کے اندر فکر محسوس ہو گئی کہ یہ تو بھائی یہ تو بہت زبردست ہے، یہ تو اب ہمارا چلنے نہیں دے گا نا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا راستہ کہ جب انہوں نے محسوس کر لیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا، پھر جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کر لیا، یعنی کہ اب ان کو فیلنگز آ گئے کہ اب جو ہے نا یہ لوگ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ جتنا جوس تھا وہ نکل چکا، اب یہ تو ہٹ دھرمی پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ محسوس کر لیا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ جو ان کے قریبی جو دوست تھے، جو قریبی ان کو فالوور تھے، کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اب سچویشن چینج ہو رہی ہے، لوگ ان کے دشمن بن رہے ہیں اور اپنی پلاننگیں بنا رہے ہیں اور جو نفرت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب کون ہے جو میرے ساتھ مل کے ہیلپ کرے گا، اللہ کے دین کو آگے بڑھائے گا؟ تو لوگوں نے دین کو جو ٹھکرا دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے تو ٹھکرا دیا، پڑھے لکھے لوگوں نے ٹھکرا دیا، سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حوارین جو ہے نا دھوبی کو کہتے ہیں، واللہ عالم، ایسا آتا ہے تفسیروں میں۔ ان سیدھے سادے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اور جو پڑھے لکھے علماء لوگ تھے سب نے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے دین کو ہم نے قبول کیا، ہم اللہ کے مددگار، دین کے مددگار بنیں گے ہم۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کے جو ہے نا لے لیا یہ چیز کو۔ تو اب وہ بتاتے ہیں کہ کون مددگار بنیں گے، انہوں نے کہا ہم مددگار بنیں گے۔ تو دیکھیں جب ایک پیغمبر ایسے حالات میں آ جاتا ہے نا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ایک ان کے خلاف ایک مشن چل گیا، تو یوزلی کیا ہوتا ہے، ہجرت کا حکم آ جاتا ہے نا، ہجرت ہو جاتی ہے، یا پھر ان کو کسی اور قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر گئے تھے۔ تو انہوں نے بھی پوچھا کہ بھائی اب ایسے، انہوں نے جب فیل کر لیا کہ یہاں تو حالات کچھ صحیح نہیں لگتے، تو اب کون ہے جو میرے ساتھ دین میں مددگار بنے گا؟ تو اس راستے میں، اللہ کے راستے میں مددگار بنے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے خود اور یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی تم نے اب یہ جو فیصلہ کرنا ہے نا، تم نے خود سے کرنا ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کون میرے ساتھ مدد کرے گا، تم اپنی چوائس کے ساتھ آؤ، جس کا جی چاہے وہ خود اپنی مرضی سے آئے، کیونکہ یہ راستہ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے دین کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ہر قسم کے حالات آتے ہیں، اس کے اندر اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا خود فیصلہ کر کے اپنے سے ڈیسیژن بنا کے آؤ۔ تو ان لوگوں نے کیا بولا؟ وہ بولا ہم کیوں نہیں اٹھیں گے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم ضرور
آپ کی مدد کریں گے، خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور آیت نمبر 53 ہے، اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری ہے، ہم تابع ہوئے رسول کے، اور ہمارا نام لکھ لے ماننے والوں میں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم نے مان لیا، یعنی کہ انجیل، توریت، تمام نبیوں کو ہم نے مان لیا، ہم رسول کی پیروی کریں گے، آپ ہمارا نام لکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ لیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور ہم جو ہیں پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ ہی بیٹھے رہنے والوں میں سے، ہم اپنے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اللہ کی دین کی مدد کریں گے، اور قیامت میں بھی ہمارا نام حق کی گواہی کے ساتھ اپنے دینے والوں میں لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارا نام بھی پروردگار ایسے ہی حق کی گواہی دینے والوں میں سے لکھے اللہ۔ اب آیت نمبر 54، یہ لاسٹ آیت ہے، اور ان کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہترین ہے۔ تو اب دیکھیں جب اس وقت قوم میں مذہبی رہنماؤں نے، جیسے کہ ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھی، محسوس کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقیناً وہ ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، ان کی دعوت، ان کی وجاہت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تو ان یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے اب محسوس کر لیا، یا نصارہ کے جو بھی کہہ لیں، اسپیشلی یہود، کیونکہ انہوں نے ہی سارے پلانز کیے تھے، تو حضرت عیسیٰ کی دعوت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ علم سے کر سکتے ہیں نہ عقل سے کر سکتے، اب ہم نہیں کر سکتے، ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اور علم اور عقل دلیل کسی طرح بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو مقبول ہو جائے گی، وہ تو ہر جگہ ان کے ہو جائیں گے، اور ہماری ساری جو سرداری ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ دیکھیں وہ ایک علماء اور ایک پیغمبر کا کیا مقابلہ، لیکن ان کو ایک ضد، ایک ہٹ دھرمی تھی نا، انا تھی کہ ہم سپیریئر ہیں، یہ کیسے ہم ان کو مان لیں۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ سپیریئر آ جائیں گے، ہم لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اور پھر کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت کا رخ ہے وہ قوم کی طرف ہو جائے گا، اور قوم تو بہت ہی پسند کرتی تھی حضرت عیسیٰ کو، اور ان کی بات مانیں گے۔ تو اب انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دی، چھپ چھپا کے، چھپن چھپا، پیچھے پیچھے جو ہے نا چالیں شروع کر دی کہ کس طرح سے پلان کریں، کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، ان کو ٹریپ کر دیں، انہی کو ختم کر دو، تاکہ نہ وہ رہیں، نہ وہ جو ہے کوئی ایسا تنظیم اٹھ سکے۔ چھپی ہوئی تدبیریں ان لوگوں نے نا شروع کر دی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ کیا تدبیریں کرنے لگے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا وہ جادوگر کا الزام لگا دیا تھا، ہے نا، جادوگری کا الزام لگا کے ان کو قتل کے کیس میں ڈال دیا، اور پھر جو روم کا جو بادشاہ تھا نا، اس کے گورنر، جو بھی روم کا جو بڑا تھا، اس کے کان بھرنے لگے کہ دیکھو یہ جو ہے نا تمہارے ماحول کو خراب کر رہا ہے، یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو باغی بنا رہا ہے، تمہارے خلاف کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ پر طرح طرح کی باتیں کر کے نا، غلط سلط باتیں کر کے اس کو نا برین واش کر کے رومن بادشاہ کا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا کہ دیکھو یہ تمہاری بادشاہت لینا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو اپنے اوپر کر رہا ہے، اور ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے قائل کر لیا۔ اور پھر اور بھی کیا کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابی تھے نا، جو ان کے ساتھ جو ایک گروپ تھا، ان میں سے ایک کو خرید لیا۔ دیکھیں ایمان کسی نہ کسی کا کمزور تو ہو جاتا ہے نا، پیسوں سے اس کو خرید لیا، اور وہ بتا دیا کہ ہمیں بتاؤ، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ رہتے تھے، کوئی اپنا چھپ کے رہتے تھے، کیونکہ ان کے قتل کی باتیں ہو رہی تھیں، تو وہ ایک سیکیور جگہ پہ رہتے تھے۔ تو ان کے جو ایک حواری تھے، جو ایک ان کے ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو یہودیوں کے علماء نے ان کو پیسے سے خریدا، اور ان کی جگہ کو معلوم کیا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہوتے، کدھر ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اور جو ہے وہ اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ یہ ان کی تو چالیں تھیں، لیکن اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، وہ ان کی اپنے کام ہو رہے تھے، تو اللہ اپنے پلان، جب اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر کا خیر ختم ہو گیا، اب یہ ایک پیغمبر کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ فیصلے کر رہے ہیں، تو اب اللہ نے بھی اپنی تدبیر شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔
یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پیغمبر کی بات نہیں سنیں گے، تو اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا بتائیے؟ اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ سوچتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون تدبیر کرنے والا ہے؟ اس کے مقابلے میں کون ہے جو تدبیر کرے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی آگے کچھ نہیں آتا۔ اور یہ کیا تدبیر کیا، اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ، انشاءاللہ اللہ زندگی دے، صحت دے، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیا انہوں نے تدبیر کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو اپنا عقیدہ بھی صحیح کرنا چاہیے کہ دیکھیں کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسیج تھا، اور کس طرح نصارہ نے ان کے معجزات کو، ان کی باتوں کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو کے اور غلو میں چلے گئے، اور کیا سے کیا بن گئے، اور اپنی محبت میں شرک کر بیٹھے، اور اپنا انجام جو ہے وہ خراب کر بیٹھے۔ تو یعنی کہ ہمیں محبت میں بھی شرک سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط وہ ہو جائے، ہے نا۔ محبت بھی اپنے رسول سے ہم محبت کریں تو اپنے لمٹ کے اندر کے، جتنا اللہ نے بتایا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی صحیح رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کرے، اور صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح کانسیپٹ کے ساتھ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔